بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساحر علی۔ آپ سب کو جس طرح پتہ ہے لائیو آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت میں موجود ہوں یو کے میں۔ موسم بھی کافی خوشگوار ہے، بہت زبردست موسم ہے، تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں سے لائیو گپ شپ ہو جائے، ساتھ میں آپ کو تھوڑی بہت انفارمیشن بھی دیتا چلوں۔ بہت سی خبریں آئی ہیں، لیکن آج چونکہ ہمارے اسٹوڈیو میں وہاں پر کچھ پروگرامز ہو رہے تھے، تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے لیے نیوز نہیں بنا سکا۔ جو نیوز میں نے آلریڈی شیئر کی ہوئی ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ چکی ہے، لیکن میں نے کہا کہ چلو یہ جو بقایا نیوز ہے، جو باقی ماندہ نیوز ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹلی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے جو سوالات جوابات ہیں اس حوالے سے بھی تھوڑی بہت آپ لوگوں سے باتیں ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے افغانستان میں ہونے والے سانحے پر جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خاندان والوں کو، ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ افغانستان میں امن ہو، کیونکہ ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہمارے بھائی ہیں، تو ہماری دعائیں، ہماری تمنائیں، نیک خواہشات ان کے ساتھ ہے۔ سب مل کر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی شہید ہیں ان کو فیملیز کو صبر دے اور ان کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ آج ہمارا ٹاپک کیا ہوگا۔ ٹاپک کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آج خبریں بہت آئی ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیوز شیئر بھی کی ہے جو صبح سویرے آئی تھی، لیکن چونکہ میں نے کہا کہ میں اپنے ٹائم کے مطابق اس کو شیئر کروں گا۔ نیوز یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو چائنا ویکسین جن لوگوں نے لگوائی تھی، وہ ان کے لیے ایک شرط رکھی گئی تھی کہ وہ جب سعودی عرب آئیں گے تو وہ ایک بوسٹر ڈوز لگوائیں گے، یعنی چائنا ویکسین جن لوگوں نے لگوائی ہیں وہ مغربی ویکسین آسٹرازینیکا، موڈرینا موڈرینا ہے، ایک پی فائزر ہے، ان ویکسینز میں سے ایک ویکسین ایز اے بوسٹر ویکسین لگوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ مسئلہ بھی آپ لوگوں کا حل ہو گیا۔ آج پاکستان نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ ان کے پاس آسٹرازینیکا یعنی موڈرینا، جانسن اینڈ جانسن اور جتنے بھی مغربی ویکسین ہے، وہ پی فائزر کے حوالے سے اگر بات کی جائے، وہ آلریڈی کل اس کی ڈیلیوری ہوئی ہے، وہ پہنچ چکی ہے۔ تو آپ لوگ جن لوگوں نے چائنا ویکسین لگوائی ہے، یہ اسپیشل ان لوگوں کے لیے ہے۔ یہ آپ ذرا کلیئر کر دوں میں آپ کو، کیونکہ کافی کامنٹس اس پہ آ رہے ہیں کہ کیا ہم سب بھی بوسٹر لگوائیں گے۔ بوسٹر کی ضرورت ابھی آپ لوگوں کو نہیں ہے جب تک کہ تمام لوگ پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں یہ ایک پینڈیمک ہے، اگر جب تک پوری دنیا میں یہ خوراک مل جائیں گی، اس کے بعد بوسٹر کا فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا جن لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے، یہاں پہ کسی خاص ویکسین کی بات نہیں ہو رہی، نہ ہی چائنا کی ہو رہی ہے، نہ ہی یہاں پر مغربی ویکسین کی ہو رہی ہے، بلکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ ویکسین لگوائے اس کے بعد سے پھر بوسٹر کا مسئلہ چلائیں گے۔ یعنی یہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتھینٹک سورس ہے، کہ ابھی بوسٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ پوری دنیا میں ویکسین لگ جائیں گی، پورے مکمل طور پر لوگ ویکسینیٹڈ ہو جائیں گے، اس کے بعد سے پھر بوسٹر ویکسین کے بارے میں سوچا جائے گا کہ آیا ایک ویکسین اور لگایا جائے دوسری کمپنی کا۔ لیکن آج جو فیصلہ ہوا ہے وہ چائنا ویکسین کے حوالے سے، یعنی جن لوگوں نے چائنا ویکسین لگوائی ہے وہ لوگ، کیونکہ یہ ایک شرط رکھی ہوئی تھی سعودی عرب کی وزارت صحت نے کہ وہ لوگ آ سکیں گے لیکن وہ ڈوز لگوائیں گے، بوسٹر ڈوز، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج پاکستان نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آپ 1270 روپے دے کر وہ ڈوز لگوا سکتے ہیں کسی بھی سینٹر میں۔ اب کس طرح وہ لگوائیں گے؟ آپ کسی بھی نیشنل بینک کے برانچ میں چلے جائیں، جو لوگ چائنا ویکسینیٹڈ ہے وہ لوگ نیشنل بینک کی کسی بھی برانچ میں چلے جائیں اور وہاں پر آپ 1270 روپے یعنی 1270 روپے جمع کریں۔ وہ پیسے جمع کر کے آپ وہی رسید مختلف سنٹرز میں، ابھی سنٹرز کی تفصیل نہیں آئی کہ کون کون سے سنٹرز اس میں شامل ہے، لیکن وہ بھی انشاءاللہ جلد ہی آ جائے گی، تو وہ سنٹرز وہاں پر جا کر آپ ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ یہ ہو گئی ایک بات، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے۔ لیکن کچھ لوگ اس پر غلط کامنٹس کر رہے ہیں، غلط جوابات، غلط سوالات اٹھا رہے ہیں کہ اس کی ضرورت ہمیں کیا ہے۔ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ شاید جب فلائٹس کھل جاتی ہے تو وہ شاید یہ کہیں کہ جو لوگ چائنا ویکسین جنہوں نے لگوائی ہے وہ بعد میں آئیں گے، سب سے پہلے وہ آئیں گے جنہوں نے مغربی ویکسین لگوائی ہے۔ لیکن اگر آپ بوسٹر لگوا لیتے ہیں، اگر آپ کے ڈوز مکمل ہو جاتے ہیں، تو شاید آپ بھی اسی کیٹیگری میں آ جائے جو اس کیٹیگری میں وہ آسٹرازینیکا، پی فائزر، موڈرینا، جانسن اینڈ جانسن والے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ سب
آپ بھی اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے. لہٰذا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہوتی ہے, اس وجہ سے انہوں نے اس کو پاس کر دیا. یہ ایک اچھی خبر تھی. آدم خان لالا کو السلام علیکم میرے پیارے بھائی جان, یہ بہت ہی زبردست آدمی, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. میں ان کو بہت دعائیں دیتا ہوں کیونکہ یہ میرے یقین جانے یہ مجھے ٹائم ٹو ٹائم گائیڈ کرتے رہتے ہیں. آدم خان لالا سعودی عرب میں رہتے ہیں اور انشاءاللہ ملاقات ان سے کروں گا جا کے. اچھا, اب دوسری بات آتے ہیں کہ دبئی کے لیے پاکستانیوں کے لیے ٹرانزٹ ویزے کی کیا شرط رکھی گئی ہے. ٹرانزٹ ویزے پر اگر کوئی لوگ جاتے ہیں, 5 اگست کو ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ انڈیا, پاکستان اور جتنے بھی جن ممالک پر پابندی لگائی گئی تھی, ان ممالک کو ٹرانزٹ ویزے کے لیے دبئی میں وہ ٹرانزٹ ویزا دے رہے تھے. لیکن ٹرانزٹ ویزے کے لیے انہوں نے کچھ شرائط رکھی ہے پاکستان میں کہ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ریپڈ ٹیسٹ کرنا ہوگا. ریپڈ یعنی پی سی آر ٹیسٹ جس کو کہا جاتا ہے. پی سی آر ٹیسٹ کے بغیر آپ دبئی میں ٹرانزٹ نہیں کر سکتے. اب آتے ہیں کہ پی سی آر ٹیسٹ ہوتا کیا ہے. کافی لوگ اس میں کنفیوز ہے. ایک پی سی آر ٹیسٹ ہے, ایک آپ کا اینٹیجن ٹیسٹ ہے. تو وہ ہے کیا؟ ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ اس کو کہتے ہیں جس میں لیٹ سپوز اگر آپ کو خدا نہ خواستہ بیمار, آپ کو ٹیمپریچر ہوتا ہے, تو ٹیمپریچر سے پہلے آپ کے بدن میں سستی آ جاتی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کبھی آپ کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, کبھی آپ کہتے ہیں کہ میرے منہ کا ذائقہ خراب ہے. تو اس طرح کے یہ سمپٹمز ہوتے ہیں. یہ سمپٹمز جب آپ میں آ جاتے ہیں تو وہ سمپٹمز یہ عام ٹیسٹ میں معلوم نہیں ہوتے جو آپ کو 24 آورز میں ملتا ہے, بلکہ یہ سمپٹمز ریپڈ پی سی آر جو ٹیسٹ ہوتا ہے جو 4 گھنٹے پہلے, یعنی جب آپ بورڈنگ کرتے ہیں, کسی جگہ سے فلائی کرتے ہیں, لیٹ سپوز آپ پشاور ایئرپورٹ پر ہے اور آپ جانا چاہتے ہیں سعودی عرب, تو اس سے 4 گھنٹے پہلے آپ کو ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا. جب آپ وہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کے سمپٹمز کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی یا تو اس کو کرونا ہونے والا ہے, یا اس میں سمپٹمز موجود ہے, یا یہ سمپٹمز اس میں پائے جا رہے ہیں. تو اس طرح کے یہ ایک ٹیسٹ ہے. دوسری بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اب آتے ہیں کہ جو نئے ویزے والے ہیں, نئے ویزے والوں کی اکثر باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ نئے ویزے والے کیا ویکسین لگوائی ہے تو دونوں ابھی درست. جی جناب, آپ نے جو بھی ویکسین لگوائی ہے چائنا کے علاوہ آپ کے لیے بوسٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ خبر صرف ان لوگوں کے لیے تھی جو چائنا کی ویکسین لگوا چکے ہیں. اچھا, اب بات کرتے ہیں کہ ریپڈ پی سی آر کے حوالے سے بھی بات ہو گئی. اور اچھا, یہ اب آتا ہوں کمنٹس کی طرف کہ جمشید علی سعودی عرب کے بارے میں خوشخبری یہ ہے کہ انشاءاللہ بہت مختلف جگہوں سے گرین سگنلز مل رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے. جس طرح میں نے کہا تھا کہ سلطنت عمان نے بھی انہوں نے بھی ختم کر دی ہے پی سی آر ٹیسٹ سے بھی, کورونا سرٹیفکیٹ سے بھی. خلیجی ممالک میں جتنے لوگ ہیں اگر وہ عمان سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی انہوں نے سرٹیفکیٹ مستثنا کر دیے. یعنی وہ ابھی تھوڑا بہت ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنے لگے کہ جس طرح آپ سعودی عرب جاتے ہیں, سعودی عرب سے آپ کویت جاتے ہیں یا پھر عمان جاتے ہیں, جہاں پہ بھی جاتے ہیں, اردن جاتے ہیں, اردن میں بھی 1 سپٹمبر سے وہاں سے بھی سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو یہ بات ہی تھی کہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ شیئر کر لوں کیونکہ یہ بہت ضروری تھا. آج موقع نہیں ملا کہ نیوز بناؤں, اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ نیوز میں ڈائریکٹلی لائیو شیئر کروں. بالکل جناب, اگر آپ نے موڈرینا لگوایا ہے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کوئی بھی دوسرا ڈوز لے سکتے ہیں. ابھی بوسٹر کی دیکھیں, آپ اس چیز کو چھوڑ دیں. میں آپ کو WHO کی رپورٹ بتا رہا ہوں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو رپورٹ ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ بوسٹر کی ابھی ضرورت ہے نہیں. جو امیر ممالک ہیں جس طرح اردن, عمان, یہ کویت ہو گیا, وہاں پر کیونکہ آبادی کم ہوتی ہے, وہاں کے لوگوں نے تمام ویکسینیٹڈ ہے, سب لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے, تو وہ اب کیا کریں کہ انہوں نے بوسٹر بھی شروع کر دیا. لیکن یہ بوسٹر آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. آپ لوگوں کے لیے صرف اور صرف اگر آپ نے چائنا ویکسین لگوائی ہے تو ان کے لیے یہ ویکسین ضروری ہے کہ وہ 1270 روپے آپ دیں گے. کیونکہ پچھلے دنوں ایک خبر چلی تھی کہ 7,000 روپے وہ چارج کر رہے ہیں, لیکن 7,000 نہیں ہے, 1,270 روپے وہ آپ لوگوں سے چارج کر رہے ہیں. وعلیکم السلام منیر خان, تھینک یو سو مچ. اچھا جی, دبئی سے یار آپ کال نہ کریں پلیز. بالکل جناب, اگر کسی نے AstraZeneca کے 2 ڈوز لگوائے وہ بھی ٹھیک ہے. سر میں
ताशकंद में मौजूद हूँ। अच्छा जनाब, जो लोग दूसरे ममालिक के थ्रू आते हैं, जिस तरह अभी ये एक दोस्त ने कहा कि मैं ताशकंद में मौजूद हूँ, ठीक है, अगर आप ताशकंद में हैं और आपने पाकिस्तान से 2 डोज लगवाए हैं, तो अगर 2 डोज आपने वहां पर लगवाए हैं तो आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको कोई जरूरत नहीं किसी, क्योंकि आपका ऑलरेडी ताशकंद में ये 1138 मामा जी, आप जो भी हैं, प्लीज 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 मुझे बात करने दें, और भी भाई बैठे हुए हैं, क्योंकि महफिल में कहते हैं कि ये मैं बुजुर्गों की बातें बता रहा हूं कि जब आप महफिल में बैठे होते हैं तो आप किसी खास बंदे से मुखातिब ना हो, बल्कि आप एक बात करें पूरी महफिल के लिए करें, ठीक है, और किसी एक के साथ आप अगर खामोशी से बात करेंगे तो उस महफिल में आपकी फिर इज्जत नहीं रहेगी, क्योंकि आप, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि मैं तमाम आपसे मैं बाद में बात करता हूं, ठीक है जनाब, थैंक यू। अच्छा जनाब, ये अच्छा, मेरी आवाज़ तो क्लियर है मेरे ख्याल से। मैं वो एक दोस्त पूछ रहा है कि मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, आप ज़रा मुझे कोई बता दें कि मेरी आवाज़ ठीक है जनाब। पाकिस्तानी वैक्सीनेटेड व्हेन वी कैन फ्लाई। अच्छा एक मिनट सर, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मोहम्मद वसीम ने पूछा है कि अगर हम डायरेक्टली फ्लाइट में सफ़र करते हैं तो हमारे लिए क्या खबर है। आप लोगों के लिए ये है, इसका मतलब ये है कि आप वैक्सीनेटेड है फ्रॉम सऊदी अरेबिया। अगर आप सऊदी अरेबिया से वैक्सीनेटेड है, वहां पर आपने 2 डोज लगवाए हैं, फिर आप छुट्टी पर गए हैं, लेकिन ऐसे थोड़े ही लोग हैं, मतलब वो उनकी तादाद बहुत कम है, यानी 10% लोग हैं जो वहां पर गए थे। वो उसके लिए ये है कि आप डायरेक्टली जा सकते हैं अगर आपने सऊदी अरब में वैक्सीनेटेड है। और दूसरी बात ये कि कल मुझे पता चला है कि कुछ एजेंट हजरात जो है, जो ट्रैवल एजेंट है, वो आपसे पैसे ले रहे हैं कि आप अपनी टिकट की बुकिंग करवाएं। फ्लाइट्स शुरू हो रही हैं, फ्लाइट्स के हवाले से अभी तक ओपनली कुछ नहीं आया, ठीक है, कुछ नहीं आया कि फ्लाइट्स कब खुलेंगी। सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट्स उनके लिए खुली हैं जिन्होंने सऊदी अरब में डोज लगवाई है, लिहाजा अपने पैसे ज़ाया मत करें। ताशकंद के हवाले से मैं बात कर रहा था। ताशकंद में आप अगर है, अगर आप केनिया में हैं, अगर आप मालदीव में हैं, अगर आप युगांडा में हैं, आप उज्बेकिस्तान में हैं, किर्गिस्तान में है, ये वो कंट्रीज है जिसके थ्रू लोग सऊदी अरब जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके लिए ये है कि अगर आपने 2 वैक्सीन लगवाई है, आपको अगर आपने मगरबी वैक्सीन लगवाई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो उसका सर्टिफिकेट आप जमा करेंगे। उसके अलावा आप वहां पर करंटीना होंगे, जिस मुल्क में आप जा रहे हैं, उस करंटीना के बाद आप डायरेक्टली सऊदी अरब जा सकेंगे, वहां पर आपको करंटीना नहीं होगा। जो मेरी बात हुई है अपने दोस्तों से, काशिफ मुनीर से, जो पहले मैं आप लोगों के साथ उनकी मुलाकात भी करवाई थी, उसके मुताबिक जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनसे किसी ने पूछा तक नहीं है कि वो किस रास्ते से आए हैं, बल्कि सिर्फ उन्होंने वीज़ा देखा है कि हाँ जी ये किर्गिस्तान से आए हैं, तो उनको वेलकम कहा है और वो बहुत खुश थे। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक ठाक है। वो चूंकि आवाज़ थोड़ी ख़राब थी, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ दोबारा उसकी मुलाकात कराऊं कि कैसी उसकी जर्नी रही, कैसा उसका सफ़र रहा। लेकिन इंशाल्लाह उसके भी ये उसकी मालूमात है। जो लोग इन्हीं मुल्कों के थ्रू आ रहे हैं, इन कंट्रीज के थ्रू आ रहे हैं और उनको चाइना वैक्सीन लगी है, वो 100 नहीं 1000% वो सऊदी अरब में करंटीना करेंगे, चाहे वो किसी भी एयरपोर्ट से जाएं, लेकिन उनको करंटीना करना पड़ेगा। ये आप याद रख लें, ठीक है, अगर आपकी वैक्सीन चाइना है। इसलिए अगर आप बूस्टर लगाते हैं और फिर सफर करते हैं तो इट मीन्स कि आप को करंटीना फिर नहीं करना पड़ेगा। ये एक आप जहन में रख ले बात। जनाब, अच्छा, इम्यून के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इम्यून के हवाले से काफी बातें हो रही है। ये एक भाई ने सवाल पूछा है कि इम्यून अगर आपका ग्रीन हो, ये काफी सारी न्यूज जो है वो गर्दिश कर रही है। अगर आपका इम्यून, कहते हैं कि असल में इम्यून सिस्टम जो, वो अलग चीज़ है। ये इम्यून जो है ये एक एप्लीकेशन है। जब आप सऊदी अरब में अपने कवायद देते हैं तो उसमें आपको जवाब आ जाता है कि आप आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने डोज लगवाए हो, क्योंकि वो पहले आपसे पूछते हैं कि आपने कौन सी कंट्री में डोज लगवाए हैं, अगर आपने सऊदी अरब का दिया तो फिर वो आता है। लेकिन कल कोई कह रहा था कि अगर आपका इम्यून आ जाए तो इट मीन्स कि आप जा सकते हैं। ये गलत खबर है। जब तक आपने सऊदी अरब में अपने डोज नहीं लगवाए आप नहीं जा सकते जनाब। 1270 रुपए में जनाब आपको मिलेगा बूस्टर डोज। प्लीज जवाब। मेरा वीजा था, टिकट भी थी, मगर अच्छा 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 अच्छा।
مگر کورونا پابندی کی وجہ سے نہیں جا سکا، کیا میرا ویزا کینسل ہو گیا ہوگا اور کیا مجھے میڈیکل بھی دوبارہ کرنا پڑے گا؟ میر پرنس تالپور صاحب، میڈیکل آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا لیکن آپ کا ویزا کینسل نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ جتنے بھی ویزے تھے وہ انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ اب آپ کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں، آپ اس طرح کر لیں کہ آپ مجھے میسج کر دیں، میں آپ کو لنک سینڈ کر دوں گا، اس پہ آپ اپنا ویزا چیک کر لیں، بلکہ آپ خود بھی جا سکتے ہیں وہاں پر، جا کر ای سروسز میں جائیں آپ، ای-services.sa سعودی عربیہ، وہ آپ کو وہاں پر مکمل معلومات موصول ہو جائیں گی، اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہوا ہوگا، 100% انشاءاللہ ہوا ہوگا۔ اچھا جناب، یہ کرغستان سے ایک میسج آیا ہے ظہیر الدین خان کا، ساحر بھائی ہم کرغستان میں ہیں، یہاں سے فلائٹ مہنگی ہے کہ ہم فلائٹ دبئی، ایمریٹس یا دوسری فلائٹس پر بین ہے وہ جا سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ فلائٹ سستی ہے؟ اچھا سمجھ نہیں آئی، کرغستان میں فلائٹ مہنگی ہے، کیا ہم فلائٹ دبئی، ایمریٹس یا دوسری فلائٹس جو بین ہے وہ جا سکتی ہے؟ نہیں۔ اچھا اس کا تو مجھے نہیں علم کہ کون کون سی ظہیر اللہ خان فلائٹس جا رہی ہیں، وہاں سے کون کون سی ایئر لائنس جا رہی ہیں، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ $800 سے $900 تک کا وہاں پہ ٹکٹ مل رہا ہے آپ کو، جو کرغستان سے ہے، کیونکہ ایک دو دوست وہاں سے گئے ہیں تو انہوں نے 800 کا، میرے خیال سے مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں رہا، لیکن 800 یا 900 کی انہوں نے بات کی تھی، اتنے ڈالرز میں مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کس مطلب کس کمٹمنٹ کے ساتھ گئے ہیں، آپ کے ساتھ ایجنٹ نے کیا بات کی ہے، بہرحال اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ ایجنٹ حضرات سے دور رہیں، ٹھیک ہے۔ حبیب اللہ خان دا فلائٹ پتہ نہ لگی، بالکل خود دعا دا انشاءاللہ دا اللہ تعالیٰ نے ډیر زر بکولو شي، خاص کم حالات چلیږي په ټوله دنیا کې، کم دا رو د خیر سره حالات چې دي هغه ښه کېدو طرف ته روان دي، دا زه څه کوم چې نن چې دی ګوره دا یو خبر راغو چې یاره مطلب دا دی چې 1200 روپۍ تاسو جمع کوئ او هغې سره بوسټر چې دی چاینا چې کوم کسان دي، نو دی مطلب دا چې حالات ښه طرف ته روان دي جناب۔ اچھا یہ ایک دوسرا دوست پوچھ رہا ہے کہ اس نے ایک سوال پوچھا ہے کہ کیا ہم سعودی عرب جا سکتے ہیں اور وہاں پر جا کر بوسٹر لگوا سکتے ہیں؟ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایک چیز آپ کو آسانی سے مل رہی ہے تو آپ وہاں سے کیوں نہیں لگوا رہے ہیں؟ 1270 روپے میں اگر آپ کو ایک چیز مل رہی ہے تو آپ کیوں نہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ حکومت ذمہ دار ہے اس چیز کا۔ ایک ڈوز فائزر سعودی عرب میں کیا اور ایک پاکستان میں۔ اچھا عمر علی نے بہت اچھا سوال کیا ہے، یہی سوال میں کر رہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے اس کو زیادہ شیئر کروں، لیکن میں تھوڑا پانی پی لوں۔ اچھا عمر علی کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ڈوز جو ہے وہ سعودی عرب میں لگوائی ہے، اب دوسرا ڈوز کیا رینیو ہو جائے؟ انشاءاللہ زین آپ بالکل امید رکھیں کہ آپ کا انشاءاللہ اقامہ جو ہے وہ رینیو ضرور ہوگا، بغیر کسی پیسوں کے، بغیر کسی لالچ کے، انشاءاللہ ضرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ دوسرا دوست پوچھ رہا ہے کہ اس نے ایک ڈوز، کافی ایسے لوگ ہیں اس میں سے، میرے خیال سے جو میرے اندازے کے مطابق ہے، اس میں سے تقریباً 50% لوگ ہیں جنہوں نے ایک ڈوز سعودی عرب سے لگوایا ہے اور پھر وہ حالات خراب ہو گئے جس کی وجہ سے وہ پاکستان چلے گئے واپس، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے دوسری ڈوز وہاں پر لگوائی ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جب دوسری ڈوز لگوائی ہے، کیونکہ ایک ڈوز ہم نے سعودی عرب میں لگوائی ہے تو ہم جا سکتے ہیں۔ آپ بالکل بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ اور جو لوگ پاکستان میں ڈوز لگوائے ہیں یا جنہوں نے چائنا ویکسین لگوائی ہے، آپ سب لوگ برابر ہو، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو صرف اور صرف کیا کرنا پڑے گا؟ انتظار کرنا پڑے گا، اور جیسے ہی انتظار ختم ہوگا، فلائٹ شروع ہوگی، انشاءاللہ آپ چلے جائیں گے۔ اچھا کچھ لوگ پاکستان میں بولتے توکل نہ بنایا ہے، اس میں دونوں جو پاکستان سے لگوا لی ہے وہ جا سکتے ہیں، یہ بالکل غلط خبر ہے منیر خان۔ یہ جس نے بھی آپ کو بتایا اس نے آپ کو مس گائیڈ کیا ہے۔ میں آپ کو 100% بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کی سعودی عرب میں ویکسین نہیں لگی وہ نہیں جا سکتے، سمپل از دیٹ،
ठीक है जनाब, अगर आपने नए वीज़े के साथ 2 डोज एस्ट्राजेनेका के लगवाए हैं, फाइजर के लगवाए हैं, या फिर जॉनसन एंड जॉनसन मॉडर्ना जो भी लगवाए आपने, आपका खाता बिल्कुल क्लियर है, आप वेट करें। लेकिन अब ये नहीं बता सकता कि क्या यकदम से वो कहेंगे कि भाई सब लोग आ जाए, या फिर कोई कैटेगरी बनाएंगे। कैटेगरी क्या बनाएंगे कि वो शायद अल्लाह के फजल से जनाब, वो शायद आपको ये कहें कि जो लोग जिस तरह वो कहते हैं कि जिन लोगों ने पहले डोज लगवाई है, मतलब वो अपना सर्टिफिकेट दिखा दे, जिन लोगों ने पहले लगवाई है वो पहले आ जाए, जिन्होंने बाद में लगवाई वो बाद में आ जाए। और दूसरी बात बहुत अहम है, मैं आपको बता दूं कि 30 सितंबर आखिरी तारीख है, ठीक है। 30 सितंबर के बाद कोई बंदा पाकिस्तान से ना सफर कर सकेगा इंटरनेशनली अगर उसने कोई डोज नहीं लगवाई, तो ना ही कोई अंदरूनी सफर कर सकेगा, ना ही पाकिस्तान को कोई जा सकेगा, यानी बाहर से वो वहां से नहीं जा सकेगा। जिस तरह मैंने अभी तक नहीं लगवाई, मैंने वैक्सीनेशन अभी तक नहीं की, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं अगर लेट सपोज पाकिस्तान जाना चाहूँ तो मुझे वो 30 सितंबर से पहले अगर जाऊं तो ठीक है, अगर 30 सितंबर के बाद जाऊं तो वो मुझे वहां पर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि इसकी असल वजह क्या है, ये नहीं कि मैं नहीं लगवाऊंगा, मैं लगवाऊंगा, लेकिन मेरी अब अपॉइंटमेंट नहीं आई। जिस तरह अपॉइंटमेंट आएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में है 15 सितंबर को, तो इंशाल्लाह वो लगवाऊंगा। फिर जिनके वीजे एक्सपायर है वो भी एक्सटेंड हो जाएंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। देखिए ऑलरेडी 30 सितंबर तक एक्सटेंशन हो चुकी है, तो अभी वेट करें। जिनके 31 अगस्त तक थे वो 30 सितंबर तक हो गए हैं ऑलरेडी, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई लाहेअमल जरूर इख्तियार किया जाएगा। जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा जनाब। सर मैं केनिया का मुझे कुछ नहीं पता कि क्या चक्कर चल रहा है, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि उसके थ्रू लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं 4 लाख रुपए लेकर, 4.5 लाख। लेकिन वहां पर जिस तरह खाना मिल रहा है, जिस तरह आपको ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरह आपको अकोमोडेट करते हैं, तो आप फिर कहेंगे कि बेटर यही था कि मैं पाकिस्तान में ये दिन गुजार लेता। और दूसरी बात ये कि दिन दिन ब दिन अच्छी खबरें आ रही है, तो कोशिश करें कि आप सब्र करें, सब्र से काम लें। इंशाल्लाह हालात बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे। वो दिन दूर नहीं जब इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसी प्लेटफॉर्म से, यहीं से आप लोगों को खुशखबरी दूंगा कि फ्लाइट्स खुल गई है और अभी आप जा सकते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है मुझे कि ये खबर आपके साथ बहुत जल्द इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने पेज से शेयर करूंगा। लेकिन अभी वेट करें थोड़ा, इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा जनाब, कोई दूसरा सवाल है? थैंक यू सैयद जलाल खान, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं कि अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला आप सबको भी लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला करे कि आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आए। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया, आपने इतना। सर ताशकंद में हूँ और बात का जवाब नहीं दिया, शहजाद चौधरी साहब पूछ रहे हैं। मेरे ख्याल से शहजाद साहब, मुझे तो नाम याद नहीं, लेकिन पहले जो आपने कमेंट किया था उस पर तो मैंने काफ़ी बात की है, तकरीबन 2-3 मिनट मैंने बात की है कि आप अगर ताशकंद में है, आपने अगर लेट सपोज आपने चाइना वैक्सीन लगवाई है और आप जा रहे हैं आगे तो आपको सऊदी अरब में करंटीना होना पड़ेगा, ठीक है। ये आप जो यहां पर करंटीना कर रहे हैं, ये आप आगे जर्नी के लिए करें, यानी आप आगे जा रहे हैं इसलिए उन्होंने आपको वहां पे क्वारंटाइन किया है। अगर आप वहां से निकलेंगे फिर सऊदी अरब वाले, चूंकि वो कह रहे हैं कि आप एक बूस्टर लगवाएंगे वहां पर, तो बूस्टर के लिए वो आपको क्वारंटाइन करेंगे और उसी दौरान आपको 7 दिन का टाइम दिया जाएगा कि इस दौरान आप जो भी एस्ट्राजेनेका फाइजर जो भी है वो आप लगा के फिर आप बाहर जा सकेंगे। अगर आपने मगरबी वैक्सीन लगवाई है, जो चारों वैक्सीन है वो आपने लगवाई है, तो आप डायरेक्टली जो आप यहाँ पर 10 दिन या 14 दिन करंटीना करेंगे, उसके बाद से आप पर कोई करंटीना नहीं होगा, बल्कि डायरेक्टली आप अपने डेरे पर अपने दोस्तों के पास जाकर वहाँ पर मंदी का मज़ा ले सकते हैं।
अच्छा, जो जो लोग सऊदी अरब में है, आप लोगों से इंशाल्लाह मैं फीस लूंगा, वो ये कि जब इंशाल्लाह सऊदी अरब आऊंगा तो इकट्ठे होकर मंदी खाएंगे, ठीक है ना? अच्छा ना, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू नसीर बख्श साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब मैंने एक डोज, अच्छा शहजाद चौधरी साहब, अगर आपने चाइना की लगवाई है तो बिल्कुल आपको यहां पे भी क्वारंटाइन होना पड़ेगा और वहां पे भी होना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपको 7 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा और आपको डोज भी लगवाना पड़ेगा। एस्ट्राजेनेका या पी फाइजर जो भी है वो आपको लेना पड़ेगा मगरबी वैक्सीन में से। यार गला खराब हो जाता है, सॉरी। देखिए जनाब, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था, बहुत ज्यादा दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ। यहां पर यूके से एक बंदा अपनी फैमिली को लेने काबुल पहुंच गया है, और वहां पर देखिए ये सिर्फ और सिर्फ 2-3 दिन की बात है। ट्यूसडे को वो चला गया कि मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए जा रहा हूं, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत कुछ और लिखी थी। वो वहां पर जो हमला हुआ उसमें वो अपनी बीवी समेत, अपनी बेटियों समेत शहीद हुआ। अल्लाह ताला करे कि ऐसी खबर किसी को ना मिले, क्योंकि ये बहुत ऐसी खबर होती है जिससे इंसान की जिंदगी जो है वो बिल्कुल, अगर आम इंसान हो वो पागल हो जाएगा। ये तो फिर भी अल्लाह ताला इनकी फैमिलीज को सब्र दे के वो इतना सब्र कर रहे हैं। ये अभी मैंने 5-10 मिनट पहले जब ये लाइव आ रहा था उससे पहले ये खबर पड़ी है, मैंने अपने फेसबुक से भी पोस्ट की है। बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह करे, देखिए आप जहां पर भी है खुश रहे जिंदगी को। आप ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई एक नेमत है, आप इसको इंजॉय करें और इसको शुक्र अदा करें अल्लाह का। जो मतलब ये देखिए, हर चीज में कोई ना कोई कुछ ना कुछ होता है, तभी अल्लाह ताला हमारे लिए कुछ ना कुछ उसमें रख देता है और हमें उन चीजों से बचाता है। ठीक है, अगर आप सऊदी अरब नहीं आते, शायद आपका कोई हादसा हो उससे आपको बचा लेता है, या फिर आप पाकिस्तान में हैं, शायद आपको आपके माँ बाप को आपकी ज़रूरत हो। इसी तरह खुदा ना खास्ता जो लोग किसी मुसीबत में फंसने वाले हो, अल्लाह ताला उस मुसीबत से बचाने के लिए आपको छुट्टी पर लेके गए हैं, वहां पर आप फंसे हुए हैं पाकिस्तान में। तो ये सारी चीज़ें जब आप समझते हैं, इसलिए कहते हैं कि आप अल्लाह ताला हमारे साथ शारक से भी ज़्यादा नज़दीक है। तो वो हमारी हर दिल की जो आह होती है, हर दिल की ख्वाहिश होती है, वो इससे बाखबर रहता है। इसलिए आप हर दम, हर पल, हर जगह, हर मिनट, हर सेकंड अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें। जी जनाब अर्तुगरुल साहब, क्या पूछ रहे हैं आप? वाह जी अर्तुगरुल साहब, थैंक यू मोहम्मद रियाज भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, आप लोग मेरा नंबर है यहाँ पर, ठीक है, पेज में। अगर आप मुझसे कोई कोई सवाल आपके जहन में है, क्योंकि हर किसी को एक एक सवाल जवाब, मैंने सोचा है कि मैं क्या करूं कि मैं अ, कुछ सवालात जो है वो अच्छा जनाब, ये फिर शुरू हो गए, घर बैठे कतर का वीजा अप्लाई करें जनाब, थैंक यू। अच्छा जनाब, ये कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान में वैक्सीन लगवाई है, वो डायरेक्ट सऊदीया जा सकता है क्या? कुछ मालूमात दे दें, मैं दोनों डोज एस्ट्राजेनेका की लगवाई है पाकिस्तान में। आकिब साहब, आप जरा अपने कानों को खोल कर सुन ले। आपने अगर पाकिस्तान में कोई भी वैक्सीन लगवाई है, अभी तक पाकिस्तान के लिए कोई फ्लाइट्स नहीं खुली जिससे आप सफर कर सके, ठीक है? आप अपना सर्टिफिकेट तैयार रखें, आप अपना ट्रैवल प्लान तैयार रखें कि लेट सपोज एक हफ्ते में फ्लाइट्स खुल जाती हैं तो आप जाएंगे। आप अपने मसले मसाइल जो है वो हल करें, क्योंकि कभी भी फ्लाइट्स खुल सकती है। आप अपने आप को तैयार रखें, लेकिन आप आ नहीं सकते जब तक आपके फ्लाइट्स खुल नहीं जाते। ये एक बात याद रखें। दूसरी बात, उसमें यह लिखा है कि आप सऊदी अरब से जिन्होंने लगवाई है वो लोग आ सकते हैं। तो आप अगर इसको कंपेयर करें, आपको जवाब खुद मिल जाएगा।
سر وزٹ ویزا والوں کے بارے میں آج تو کوئی سچ نئی خبر نہیں ہے، لیکن جیسے ہی کوئی خبر آئے گی تو انشاءاللہ ضرور دیکھیں میں بیٹھا اس لیے ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے نیوز جو ہے وہ شیئر کروں. وہ میں اچھا میں ایک بات کر رہا تھا، وہ درمیان میں بات کٹ گئی. میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ سوالات اکٹھے کر کے ان میں سے ایسے سوالات اٹھائے جائیں. لیٹ سپوز اگر 100 آدمی کومنٹس کر رہے ہیں تو 100 میں سے 80، اگر 80 نہیں ہے تو 50 لوگوں کا سوال ایک جیسا ہوتا ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ وہی سوال اٹھا کر اس میں سے کچھ سوالات ایسے ہو 15-20 سوالات، تو اس میں پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے بات کروں گا. تو آپ لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ معلومات حاصل ہوگی، کیونکہ میرے لیے بھی کمنٹ پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر. نہیں، ہم اپنے خرچے پر آئے ہیں. پوچھنا ہے کہ ہم فلائٹ دبئی یا ایمریٹ سے جا سکتے ہیں. ظہیر اللہ خان، بالکل آپ نے پوچھا تھا، مجھے یاد آ گیا کہ بھائی آپ اپنے خرچے پر آئے، مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے، آپ جس کے خرچے پر بھی آئے، لیکن آپ نے ٹکٹ وہاں سے لینا ضرور ہے، ٹھیک ہے. البتہ مجھے نہیں پتا کہ وہاں سے کون کون سی ایئر لائن آ رہی ہے، لیکن فلائٹ دبئی میرے خیال سے وہاں سے جا رہی ہے، تو آپ بالکل لے سکتے ہیں وہاں کا ٹکٹ، لیکن $800 سے $900 پہ ملے گا آپ کو. اور اب نہیں تو مجھے اپنا نمبر پہ مجھے میسج کریں، انشاءاللہ میں اپنے دوست سے پوچھ کے آپ کو جو میری خدمت ہے وہ میں آپ کو کر دوں گا. میں آپ کو بتا دوں گا کہ بھائی اس سے پوچھ کے کہ اس نے کون سی ایئر لائن سے ٹکٹ خریدی تھی. اچھا جناب، یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنوویک کدھر گیا یار، سائنوویک والا چلا گیا. نہیں نہیں، سائنوویک سر، سائنوویک دوسری ہے. آپ میرے خیال سے آپ رشین کی بات کر رہے ہیں جو آپ پوچھ رہے ہیں، لیکن رشین چائنیز وہ سب ایک ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ مغربی ویکسین کی بات کریں کہ مغرب اور مشرق میں بہت فرق ہے، آپ اس کو کمپیریزن کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کمپیئر کریں بات سب کو. اچھا جناب، بہت شکریہ تمام دوستوں کا، بہت بہت شکریہ. آپ شریک ہوئے لائیو میں. تھوڑا میں آپ کو ریویو دے دوں کہ آج جو سب سے بڑی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ بوسٹر ڈوز آپ $1270 میں پاکستان میں لگوا سکتے ہیں. یہ آپ کو بتانا تھا. اس کے علاوہ جو لوگ دبئی ٹرانزٹ ویزے کے ذریعے جاتے ہیں ان کے لیے PCR ٹیسٹ، ریپڈ ٹرانزٹ ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ لازمی قرار دیا گیا. ریپڈ ٹرانزٹ ٹیسٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کے جانے سے قبل 4 گھنٹے پہلے ہوتا ہے، جس میں آپ کے سمپٹمز کا پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں مطلب اس میں وہ سمپٹمز موجود ہے، کبھی بھی اس پر اٹیک کر سکتے ہیں، تو وہ اس کا ریپڈ PCR ٹیسٹ کہلاتا ہے. اس کے علاوہ اور اس طرح جس طرح جو ویزے والے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جنہوں نے ایک ویکسین لگوائی ہے، 2 ویکسین، وہ نہیں جا سکتے، صرف اور صرف وہی لوگ جائیں گے جنہوں نے سعودی عرب سے ویکسین کروائی ہے. یہ دوسری بات یہ کہ جو نئے ویزوں پر ہے تو وہ تو اچھا. کل ایک دوست نے سوال پوچھا تھا کہ وہ 8 بندے ساتھ ایک چھٹی پر گئے تھے تقریباً 8 مہینے پہلے. چونکہ 8 مہینے پہلے تو دوسرا ڈوز موجود ہی نہیں تھا، تو اس لیے آپ بھی واپس نہیں آ سکتے. شاید آپ نے ایک ڈوز لگوایا ہو لیکن 2 ڈوز آپ نہیں لگوا سکتے، کیونکہ یہ ابھی ریسنٹلی بات ہے 2 مہینے کی یا میکسیمم 2.5 سے 3 مہینے کی، تو آپ نہیں آ سکتے. بہرحال مجھے اپنے دعاؤں میں ان تمناؤں کے ساتھ یاد رکھے کہ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، اگر اللہ نے زندگی دی اور آپ لوگ صحت مند رہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ضرور کل بھی ملاقات ہوگی، نئی نیوز کے ساتھ، نئی اپڈیٹس کے ساتھ. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.